السلام علیکم۔ بہت سالوں بعد آپ حضرات کی خدمت میں دوبارہ ویڈیو کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے عظمت صحابہ اور توہین صحابہ۔ اس کی وجہ پیش آنے کی سب سے بڑی وجہ آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں قانون کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں یہ کچھ افراد پر الزام ہے کہ وہ توہین صحابہ کرتے ہیں اور ان کو روکا جائے، اور پھر ایک قانون پاس ہو جائے کہ توہین صحابہ پر یا صحابی پر 10 سال کی کم سے کم سزا اور عمر قید ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی سوچ ہے، انہوں نے اپنی کاوشوں کے سلسلے میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے وہ کیا، لیکن اب سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کے اداروں پر ہے، قانون ساز اداروں پر، کہ وہ جب یہ بل بنائیں یا وہ جب یہ بل کو پاس کریں یا جب یہ قانون بنائیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا قانون بنا رہے ہیں، اور وہ قانون میں کوئی جھول تو نہیں ہے، وہ ہر طرح سے مکمل قانون ہے کہ نہیں۔ اگر اس میں جھول ہوگا اور وہ مکمل نہیں ہوگا تو یقین جانے پھر ظاہر ہے کہ یہ عدالتوں کے دروازے کھل جائیں گے، عوام کا پیسہ، قوم کا پیسہ تباہ ہوگا، گورنمنٹ کا ٹائم خرچ ہوگا وکلا کے سلسلے میں، یعنی ایک نیا محاذ اور ایک نئی جنگ کا میدان جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری درخواست قانون ساز اداروں سے بھی ہے اور باشعور افراد سے بھی ہے، بلا تفریق کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس کے بعد کوشش کریں، کیونکہ قانون ساز اداروں کے لیے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسا میرے خیال میں افراد نہیں ہیں کہ جو نیوٹرل اپنے مائنڈ کو رکھتے ہوئے، غیر جانبدار ہوتے ہوئے، اور پھر وہ حدیث کا بھی علم رکھتے ہوں اور وہ روایات کو بھی جانتے ہوں اور تاریخ پر بھی ان کی نظر ہو اسلامی، اور اس کے بعد وہ کسی قانون سازی میں مدد دے سکیں۔ تو اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو میں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ صحابی، سب سے پہلی بات کہ صحابی کون ہے، اور اس کے بعد صحابی کے بارے میں زبان کھولی جا سکتی ہے یا صحابی کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یا صحابی کی زندگی کو دہرایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر آیا یہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا آیا کہ اہل سنت والجماعت کی مستند ترین کتابوں میں یہ تمام باتیں اسی طرح لکھی ہیں جس طرح آج بل پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں بغیر کسی اور مزید آپ کا ٹائم لیے ہوئے میں اس بات کو شروع کرتا ہوں کہ آئیے دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ صحابی کون ہے۔ اب یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری علامہ وحید الزماں کا ترجمہ ہے، تاج کمپنی لمیٹڈ سے پاکستان سے چھپی ہوئی ہے، جلد پنجم ہے یہ۔ اب اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے صفحہ نمبر 1 پر یہ دیکھیے آپ کے سامنے، صحیح بخاری پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 1، کتاب المناقب۔ اب اس میں یہ پہلا ہی باب ہے، باب میں کیا لکھا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت۔ امام بخاری نے کہا، جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو یا آپ کو دیکھا ہو بشرط مسلمان ہو، وہ صحابی ہے۔ اب اس کی نیچے تھوڑی سی تفصیل، 1-2 لائن آپ کو پڑھ کر سنا دوں، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ مرد ہو یا عورت، یا بچہ ہو یا غلام، جن ہو یا آدمی، جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار دیکھا ہو وہ صحابی ہے، بشرطے کہ مسلمان ہو۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس روایت میں اور اس باب میں اس بات کو صاف طور سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا حالت ایمان میں، وہ صحابی کے درجے پہ پا گیا۔ اب آئیے کتابوں سے مزید بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے اور صحاح ستہ کی یعنی 6 کتابیں ہیں، جن میں سب سے مشہور ترین کتاب بخاری شریف ہے، اور یہ 6 کی 6 ایک مستند ترین کتاب ہے۔ بخاری شریف کے لیے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعد از کلام باری صحیح بخاری ضرب مسل قائم ہو چکی ہے یہ اس کے بارے میں۔ تو اب ہم آپ کو ایک دوسری حدیث کی طرف لے کے چلتے ہیں اسی سلسلے میں کہ آگے صحیح بخاری کیا کہتی ہے صحابہ کے بارے میں۔ اب میرے ہاتھ میں یہ کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 8، یعنی جلد نمبر 8، یہ جلد نمبر 8 ہے۔ اس کے صفحے پہ چلتے ہیں اب جناب علی، یہ دیکھیں، پہلے میں آپ کو غور سے دکھا دوں، صحیح بخاری پارہ نمبر 27 صفحہ نمبر 394، کتاب الرقاق۔ اب اس کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 581۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے
محمد بن سترف نے کہا مجھ سے ابو حازم نے، انہوں نے سہیل بن سعد سعدی سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص مسلمان مجھ سے گزرے گا وہ اس حوض میں سے دیکھیں بھی دوبارہ صحیح بخاری اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 395 کتاب الرقاق، حوض میں سے پیے گا اور جو اس میں سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ دیکھو کچھ لوگ وہاں میرے پاس ایسے آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھ کو پہچانتے ہیں، لیکن میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ اب یہ حدیث 2 یا 3 طریقے سے آگے بیان ہو رہی ہے۔ ابو حازم نے کہا نعمان بن ابی عیاش نے مجھ کو یہ حدیث بیان کرتے سنا تو پوچھنے لگے کہ تم نے یہ حدیث سہیل بن سعد سے اسی طرح سنی ہے؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں ابو سعید خدری سے میں نے یہ حدیث سنی، وہ اس میں اتنا بڑھاتے تھے کہ میں کہوں گا یہ لوگ تو میرے لوگ ہیں، جواب ملے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالیں، اس وقت میں کہوں گا ہاں ایسا ہے تو پھر دور ہوں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد اپنا دین بدل ڈالا۔ یہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ پھر اسی کو اگر آپ پاز کر کے خود پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ نیچے اس حدیث کے بارے میں مزید ایک اور طریق سے لکھی گئی ہے تو میں اس کو بیان فرما رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے، سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، وہ کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ میرے اصحاب میں سے میرے سامنے آئیں گے، کچھ لوگ میرے اصحاب میں سے صحابی میرے سامنے آئیں گے لیکن حوض کوثر پر سے ہٹا دیے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئے گن کیے تھے، یہ پیٹھ پھیر کر الٹے لوٹ گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ اب اس کے اگلے صفحے پر یہ آپ کے سامنے میں نے پیج پلٹا ہے، یہ پھر دکھا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح بخاری پارہ نمبر 27 صفحہ نمبر 396، اس پہ بیان کرتے ہیں ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے، مجھ کو یونس بن یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے روایت کرتے تھے۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے ابو ہریرہ کا نام نہیں لیا، اب یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس پر ڈسکس کرنا۔ صحابہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، اتنے میں فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، ارشاد ہوگا، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، ارشاد ہوگا تم کو نہیں معلوم جو نئے نئے گن انہوں نے تمہارے بعد کیے، یہ تو پیٹھ پھیر کر الٹے اسلام سے پھر گئے تھے، پیٹھ پھیر کر الٹے اسلام سے پھر گئے تھے، یہ اصحاب رسول۔ اب یہاں پر کوئی یہ جملہ نہ کہے کہ وہ کچھ منافقین بھی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو ہے اس روایت میں منافقین کا ذکر کیا، نہیں، منافقین کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام کچھ صحابہ کو بھی بتائے تھے، جس میں سے آپ سب کے اذہان میں موجود ہوگا حذیفہ یمانی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں قطعاً شبہ نہیں ہے کہ یہ جہنمی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے عقیدے کے حساب سے، اس بخاری شریف کے حساب سے یہ عقیدہ آپ کا ہے اور آپ ہی کی کتاب ہے، غور فرمائیے، یہ تو میرے اصحاب ہیں، ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے، تم کو نہیں معلوم جو نئے نئے گن انہوں نے تمہارے بعد کیے، یہ تو پیٹھ پھیر کر الٹے اسلام سے پھر گئے تھے۔ اب یہ روایت کوئی بخاری میں ہے کہ یہ 2 صفحے ہی نہیں ہے، یہ جگہ جگہ بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں آپ کی صحاحت کی موجود ہے۔ اب یہ میں چاہتا نہیں کہ اس ویڈیو کو اتنا لمبا کر دوں کہ یہ کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہی رہوں بار بار ایک ہی روایت کو جگہ جگہ سے۔ تو اب یہ آپ کے سامنے دوبارہ پھر صحیح بخاری، یہ جلد نمبر 5 ہے، اس کی جلد نمبر 5 میں یہ جلد نمبر 5، یہ دوبارہ کتاب بک نمبر 5 جلد نمبر 5، یہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔
بخاری شریف پارہ نمبر 16، جلد نمبر صفحہ نمبر 394، کتاب المغازی، کتاب المغازی۔ اب اس میں آپ آئیے، یہ حدیث نمبر ہے 488۔ اس پہ 488 حدیث نمبر، یہ آخری والی حدیث آپ کے سامنے 488۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ سے احمد بن اشکاب نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فضیل نے، انہوں نے اعلیٰ بن مسیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا میں برہ بن عازب سے ملا، میں نے کہا اللہ مبارک کرے، تم نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور درخت کے تلے آپ سے بیعت کی، یعنی بیعت رضوان میں شامل تھے یہ صحابی، اور بیعت کی۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے یہ تو سب صحیح ہے، مگر تم کیا جانے، مگر تو کیا جانے، ہم لوگوں نے آن حضرت کے بعد، یہ دیکھیں بخاری شریف پارہ نمبر 16، صفحہ نمبر 395، کتاب المغازی، ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کیا نئے گن کیے۔ جس طرح سے وہ حدیث، پچھلی حدیث تھی نا کہ کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی اور وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور غور کس بات پہ ہے کہ یہ آدمی اپنے بارے میں نہیں بتا رہا، نیچے آخری لائن دیکھیے، مگر تو کیا جانے ہم لوگوں نے، یعنی یہ اصحاب کی ایک تعداد کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے۔ تو یہ صرف ایک اکیلی حدیث نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر کچھ لوگ ملے اور آپ نے ان کو اس طرح سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں اور فرشتے ان کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اصحاب رسول اکرم کے نہیں، یہاں اصحاب بھی خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، ایک صحابی کا اقرار کہ ہم نے کیا کیا نئے گن کیے۔ اب آئیے میں آپ کو مزید اس کی تفصیلات بیان کرتا ہوں۔